السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین محترم؟ امید کا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم تفسیر قرآن مجید کی جو یہ درس کا سلسلہ ہے وہ اس کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم اور ایک کڑی جو تفسیر قرآن کی سلسلے میں ہم نے شروع کی تھی، سورہ نساء تک ہم نے اپنی یہ جرنی کمپلیٹ کر لی ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم سورہ نساء کی جو آگے کی آیتیں ہیں اس کا درس دیں گے، اور ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل یوسف طاہر آفیشیل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ کوئی اشکالات ہے، کوئی سوالات ہیں تو انشاءاللہ آپ پوچھیں، ہم ضرور اس کا جواب دیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا درس سورۃ النساء کا۔ ہم نے 105 آیت تک مکمل کر لیا تھا پچھلے درس میں۔ آج انشاءاللہ ہم 106 نمبر کی آیات سے اپنا درس کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادلوا عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان قوانا اثیما۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور اللہ سے بخشش طلب کیجیے، اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور نہ ہی آپ کو ان لوگوں کی حمایت میں جھگڑنا چاہیے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں مجرموں کو پسند نہیں کرتا۔ اس تفسیر میں خالی ظاہری شہادت ہی پہ فیصلہ کرنے کا پابند ہے، تاہم آپ کی عظمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشش طلب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ استغفار سے رفع درجات بھی میسر آتے ہیں۔ جو کسی سے خیانت کرتا ہے اصل میں سب سے پہلے وہ اپنی ذات ہی سے خیانت کرتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ، جو ہم نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ آپس میں جھگڑیے مت، اور جو دو گروہ بن گئے تھے، ایک منافقین اور جو پیچھے رہ جانے والوں کی تائید میں اور جو ان کی مخالفت میں، ان کو اس طرح کی باتیں پچھلے آیاتوں میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج اسی کا تسلسل جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے مجرموں کو پسند نہیں کرتا۔ جو اس میں یہ گواہی میں اور جو بھی کسی بھی چیز میں جو خیانت کرتا ہے نا، اس کو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضرور سزا دے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ وہ لوگوں سے تو اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور جب وہ رات کو باہم مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے تو اس وقت وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں ان سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو یہ آدھی رات کو بیٹھ کر کے کس طرح سے مسلمانوں کے تعلق سے یہ جو منافقین ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو پلاننگ کرتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم بالکل وہ سنتے ہیں تم کیا حرکات کرتے ہو، تم جو آپسی باہم مشورے کرتے ہو مسلمانوں کو برباد کرنے کے اور دیگر جو بھی راتوں میں بیٹھ کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ بنی ظفر کے لوگ آپس میں راتوں کو مشورہ کرتے کہ مجرم کو کیسے بچائیں اور یہودی کو کیسے مجرم ثابت کیا جائے، جیسے موجودہ زمانے کے وکیل مجرموں کو بری کرانے کے لیے اپنا علم استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے آج بھی چور، ڈاکو، لٹیرے، خونی، یہ جتنے بھی جو گناہ کے کام ہیں یہ لوگ کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے جو وکلا کی ٹیم ہوتی ہے، جس کو لائر کہتے ہیں، جس کو وہ کہتے ہیں، وہ لوگ رات دن مشورہ کر کے کس کو یہ گنہگار کو کس طرح باعزت بری کرائیں، کیسے اس کو چھڑائیں، یہ آج بھی اس زمانے میں لوگ کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی یہودی لوگ ایسا کرتے تھے، بنی ظفر کے لوگ آپس میں راتوں میں مشورہ، یہ ایک برادری جو بنی ظفر تھی وہ بھی اس طرح کرتی تھی، ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت نازل کیا ہے۔ تو آج بھی لوگ کرتے ہیں، مجرموں کو کیسے بچانا، ان کی پشت پناہی کیسے کرنا، یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے
ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اسما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما۔ دیکھو تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی حمایت میں جھگڑ رہے ہو، مگر قیامت کے دن ان کی حمایت میں اللہ سے کون جھگڑے گا یا ان کا کون وکیل ہوگا؟ اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے، اپنے آپ پر ظلم کرے، پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے آج تم بڑے ان کی جو پشت پناہی کر رہے ہو، بڑی وکالت کر رہے ہو ان کی، اور ان کو جو ہے چھڑانے کی، ان کے گناہوں پہ پردے ڈال کر کے چھڑانے کی بڑی کوششیں کر رہے ہو، قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ کو کیا منہ لے کر اس سے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جو منطق پیش کرو گے؟ وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی جباریت کے ساتھ وہاں پر انصاف کرنے کے لیے بیٹھے گا، اپنی قہاریت لے کر بیٹھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جہاں رحیم ہے، جہاں رحمان ہے، وہاں قہار اور جبار بھی ہے، تو وہاں کس سے تم جو ہے لڑو گے؟ کس سے جو ہے ان کی پشت پناہی کرو گے؟ کیا ہوگے؟ وہاں تمہیں اپنی پڑی رہے گی، نفسی نفسی تم کہو گے۔ تو لہذا ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ توبہ کرو، ان چیزوں سے رک جاؤ کہ شاید اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ تم رک جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم بڑا رحیم پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قوت اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہہ رہا ہے نا، ہم تمہاری ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا علم اس کو گھیرے ہوئے ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اعتبار سے وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بذات ہی عرش پر مستوی ہے، مگر اس کا علم تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا علم کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی کے کالی رات میں پیر کے چلنے کی آہٹ بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، سمیع ہے، مگر اللہ تعالیٰ نفس نفیس، اللہ تعالیٰ بذات ہی عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن، اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، وہ عرش پر مستوی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ غیر مسلموں کی طرح ہر کنکر میں شنکر کے عقیدے مت رکھو، چھوڑ دو یہ عقیدوں کو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ حاضر ہونے والا کمتر ہوتا ہے اور جس کے سامنے حاضر ہوتا ہے وہ زیادہ تر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو حاضر و ناظر اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے، ہاں، اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے اپنے علم کے اعتبار سے، ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، ساری کائنات کے اللہ تعالیٰ اپنی قبضہ قدرت میں رکھتے ہوئے اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ ساری کائنات ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ گھیرے ہوئے۔ ٹھیک ہے؟ یہ عقیدہ رکھو، الرحمن علی العرش استویٰ۔ تو آج کل کے پاکھنڈی جہمی لوگ کچھ اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ بذات ہی اللہ عرش پر مستوی ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس میں ایک حدیث بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی کے تعلق سے سوال کیا، بتا این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس لونڈی نے کہا آسمانوں کے اوپر۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ مومن ہے۔ تو مومن اور کافر کی پہچان کیسے ہے کہ کافر تو ہر جگہ اس کو موجود سمجھتا ہے، ہاں، ہر جگہ ہر شے میں ہے، جیسے صوفیوں کا عقیدہ ہے، باطنیوں کا، ہاں، اور وہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا الرحمن علی العرش استویٰ، قرآن مجید کی آیات کے ساتھ، کہ اس لوڈی کو کہا کہ اللہ کہا ہے این اللہ، اس نے کہا آسمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ٹھیک ہے؟ تو ایسا عقیدہ رکھو، تبھی تو مومن اور کافر کی فرق اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے بتا دی ہے، تو یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اس آیت کے مخاطبت بنی ظفر کے وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے مجرم کی حمایت میں جھگڑ رہے تھے۔ اس آیت کا حکم عام ہے، تاہم سیاق کے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہوگا کہ بنی ظفر کو توبہ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو میں نے ابھی کہا آپ کے سامنے کہ بنی ظفر جو یہ قبیلہ ہے، یہ کچھ ان کا جو آدمی تھا، اس نے کچھ کیا تھا تو وہ چھڑانا چاہتے تھے، تو اس کی حمایت میں یہ لوگ اٹھ بیٹھے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ یہی مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے، جو اچھا کام کرے گا اسے اس کا اجر ملے گا، اور جو برا کام کرے گا تو اس کا وبال بھی اس پر ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ومن یکسب خطیئۃ واسما ثم یرمی به بریا فقد احتمل بہتانا واسما مبینا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور جو شخص کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ خود کرے پھر اسے کسی بے گناہ کے ذمے تھوپ دے، اس نے بہتان اور سری گناہ کا بار اپنے اوپر لاد لیا۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کی شامل حال نہ ہوتی
تو ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو بہکا دیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں، اور وہ آپ کا کچھ بھی نہ بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھلا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل ہے۔ دیکھیے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو بنی ظفر کے لوگ تھے وہ منوانے کے لیے دلیلوں پر دلیلیں دے رہے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل رسول اللہ کے ساتھ شامل حال ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی کا گناہ کسی دوسرے پر مت تھوپو۔ کوئی گناہ کرتا ہے نا، وہ گناہ کسی دوسرے پر مت تھوپو۔ کوئی چوری کرتا ہے، چوری کا گناہ دوسرے کا نام پر مت تھوپو۔ کوئی زنا کرتا ہے، زنا کا گناہ کسی دوسرے کے نام پر مت تھوپو۔ ہاں، کوئی قتل کرتا ہے، قتل کا گناہ کسی دوسرے کے نام پر مت تھوپو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج آپ کے سامنے قرآن مجید کے اندر کھول کر بیان کر رہا ہے، اور قیامت کے دن آپ کے اعضاء آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ سن رہے ہو انسانوں، تمہارے اعضاء سے سوال ہوگا، اور اعضاء ہاتھ جواب دے گا، پیر جواب دے گا، کان جواب دے گا، زبان تمہاری بند ہو جائے گی، ہاں، اور تمہاری آنکھیں جواب دیں گی، تمہارے ہاتھ جواب دیں گے کہ کس طرح چوری کی، کس طرح تمہارا ہر اعضاء جواب دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ کس طرح کے تم نے کام کیے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلے طور پر بتا رہا ہے کہ صریح گناہ کا بار اپنے اوپر لاد لیا، کہ وہ لوگ جو خود گناہ کرتے ہیں کسی دوسرے پر ڈالتے ہیں، تو یہ لوگ جان لیں کہ سارا بار وہ اپنے آپ پر ڈال کر کے قیامت کے روز جب ملیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتائے گا کہ وہ کیسے کیسے گناہ کرتے رہے۔ کسی بے گناہ پہ تہمت لگانا بہتان کہلاتا ہے۔ یہ دوہرا گناہ ہے، یعنی کہ کسی بے گناہ پر اس نے چوری نہیں کی مگر اس کے اوپر چوری کرنے کا گناہ آپ نے لکھ دیا اور اس کے اوپر لگا دیا، تو یہ تم پر ڈبل گناہ ہے۔ تم پر اللہ تعالیٰ 2 سزائیں دے گا۔ ایک گناہ کی ایک سزا نہیں، یہ دوہرا گناہ تم کر رہے ہو۔ ایک تو خود چوری کر رہے ہو اور الزام دوسروں پر لگا رہے ہو، تو یہ گناہ ڈبل ہوگا۔ ایک خود قتل کر رہے ہو، الزام دوسرے پر لگا رہے ہو، تو یہ دوہرے قتل کی واردات ہوگی، اور اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ ڈبل آپ کو عذاب دے گا۔ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ایک چور بری ہو جاتا، ایک بے گناہ مجرم قرار دیا جاتا، اور پھر اس سے مسلمانوں کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ یہ آیتیں کھول کر کے نہیں بتاتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک بے گناہ مجرم بن جاتا اور ایک گناہ گار بری ہو جاتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر بتا دیا ہے۔ یہاں طائفہ سے مراد بنی ظفر کے وہ لوگ ہیں جو کہ ناجائز طور پہ مجرم کی حمایت کے لیے کمر بستہ ہو گئے تھے۔ یہ بنی ظفر کے لوگ جو ہے ناجائز طور پر مجرم کے چور کے اوپر کے اس کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ تو یہی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ان کے اکثر مشوروں میں خیر نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی شخص خفیہ طور پر لوگوں کو صدقہ کرنے یا بھلے کام کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور وہ شخص ایسے کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے تو ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ منافق لوگ خفیہ مشورے جو عموماً فساد اور خرابی کی ہی کیا کرتے تھے، اچھی باتیں تو عموماً چھپائی نہیں جاتی۔ کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن میں خفیہ مشورے پسندیدہ ہیں۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر کوئی شخص کوئی اچھی بات کسی کی طرف سے منسوخ کر دے یا کوئی اچھی بات کہہ دے تو وہ جھوٹا نہیں۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی کہ صلح کرانے کے لیے جو بات وہاں پر وہ نہیں بھی موجود، اچھی بات کہہ دے، یعنی کہ جس میں صلح ہو سکے، بسم اللہ، جس میں صلح ہو سکے، وہ اپنی طرف سے دونوں فریقین کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے اچھی بات کہہ دے تو وہ جھوٹا نہیں کہلائے گا۔ بخاری شریف کے اندر اس کا سیاق موجود ہے۔ تو لہذا یہ منافقین تو غلط کام کے لیے ہی مشورہ کرتے تھے راتوں میں بیٹھ کر کے، کس طرح مسلمانوں کو تباہ و برباد کریں۔ آج بھی بہت سارے منافقین دنیا میں زندہ ہیں جو مسلمان لوگوں کے خلاف، ان کے املاک کے خلاف، ان کے تمام ان کی عبادات کے خلاف، ان کے جائیدادات کے خلاف، ان کے جتنے بھی ان کے ریلیجیس چیزیں ہیں اس کے خلاف کس طرح سے اس کو جو ہے تکلیف دیا جائے، کس طرح سے آج بھی منافقین مل کر کے وہ لوگ ایسے ایجنڈے چلاتے ہیں۔ تو لہذا اللہ سے دعا کریے کہ ان منافقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو ہدایت دے یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اچھا بدلہ دے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ مگر جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر اور راہ اختیار کرے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر کا اس نے رخ کیا ہے۔
پھر ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ ٹھیک ہے، سیاق کے اعتبار سے مخاطب وہی منافق چور تھا جس نے چوری ایک یہودی کے سر تھوپنے کی کوشش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الہی کی بنا پہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا تو وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر مکے میں اسلام دشمنوں سے جا ملا اور کھلم کھلا مخالفت شروع کر دی۔ تاہم اس آیت کا بھی حکم عام ہے۔ سبیل المؤمنین سے صحابہ مراد ہیں یا امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ وہ اجتماعی طور پر غلطی اور خطا سے محفوظ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی مخالفت اور دشمنی کی سزا یہ ہے کہ گمراہی کی گئی صورتیں ہیں، مثلاً شرکیہ عقائد و اعمال اپنا لے یا سنت کو ترک کر کے بدعت میں جا پڑے اور سنت رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت ہی نہ جانے، یا کوئی نیا نبی تسلیم کر دے جیسے قادیانی لوگ۔ امام شافعی نے اس آیت سے اجماع امت کی حجت ہونے کا استنباط کیا ہے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی پرزور تائید کی ہے۔ یہ جو رسول کی مخالفت کر کے اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کے یہ بدعی یہ شرکیہ کام کر کے دنیا کے فام میں یہ واہ واہی لوٹنے اور یہ ساری چیزیں شرک کی دعوت دینے والوں، اللہ سے ڈرو، مردہ پرستی چھوڑو، بت پرستی چھوڑو، اللہ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، کوئی نبی دنیا میں پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے پیدا کرنے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ جو تاج رکھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو پیدا کرنا ہی نہیں قیامت کے دن۔ قیامت آ جائے گی، کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ آدم سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی پیدا ہوئے، اور آخری پیدا ہونے والے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ قادیانی، یہ مردئی، یہ ختم نبوت کے منکرین، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کہنے والے، یہ جو ہے یہ لوگ گمراہ ہیں، اور بھولے بھالے مسلمانوں کو ایسی ایسی باتیں بتا کر کے جن کا علم نہیں ہوتا گمراہ کر دیتے ہیں، اور ختم نبوت کا اجماعی عقیدہ کو وہ توڑتے ہیں۔ یہاں پر واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو مومنین کی سبیل سے ہٹ کر کے دوسری سبیل اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ نصلہ جہنم وساعت مصیرہ، اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ لہذا رسول کی اتباع اور مومنوں کی راہ، یہ دو ایسی چیزیں ہیں اسی پر چل کر کے ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، دنیا میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ اور یہ جھوٹے کذاب اور دجال نبی یہ دنیا میں آتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ 30 دجال میرے بعد دنیا میں پیدا ہوں گے، یعنی کہ جو اپنے آپ کو نبی کہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا پیدا ہوں گے 30 دجال، پیدا ہوں گے سے مراد پیدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیدا ہونے والے نبی جو حق نبی ہیں، جو آخری خاتم الرسول ہیں، وہ تو آخری پیدا ہو چکے، اور میرے بعد پیدا ہوں گے مگر 30 دجال کذاب پیدا ہوں گے، جھوٹے نبی، خود کو وہ نبی کہیں گے۔ اس میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہے، اور بھی بہت سے نام مسلمہ کذاب ہے جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سیف اللہ و بہادر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا، دنیا سے پاک کر دیا ان جھوٹے نبیوں کو۔ کہیں شجاع اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہی تھی، کہیں مسلمہ کذاب، کہیں اسود انسی، اس طرح کے جھوٹے لوگ، اور یہ حال ہی کا جو ہے ملعون مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہے جو خود کو نبی کہتا ہے۔ ابھی آگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جو ہے لوگوں کا کیفر کردار تک پہنچنے کی چیزیں ہم کو تو معلوم ہی ہیں، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے ان جھوٹے نبیوں کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے، وہ دیکھنے کی بات ہے۔ انشاءاللہ ضرور ہم اس کو دیکھیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بلا شبہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے تو وہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ دوسرے گناہ جسے چاہے معاف کر دے، اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک بنایا وہ گمراہی میں دور تک چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ساتھ اگرچہ کسی کو شریک بنائے، میری ذات میں، میری صفات میں، میری الوہیت میں، میں سمیع و بصیر ہوں، میں دعاؤں کو سننے والا ہوں، دعا مجھے سے مانگی جائے، اگرچہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی دعا مانگی جائے، فلاں بابا سے دعا مانگی جائے، فلاں پیر پیغمبر سے دعا مانگی جائے، تو یہ سارے کے سارے شرکی اعمال ہیں۔ مکے کے مشرکوں کا شرک کیا تھا؟ کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ بالکل مانتے تھے، اللہ کو بالکل وہ مانتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو، اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر مانتے تھے، مگر یہ جو بت پرستی بت بنا کر کے انہوں نے رکھا تھا نا، کہیں لات کا بت، کہیں منات کا بت، کہیں ہبل کا بت، کہیں جو ہے عزا کا بت، اور یہاں تک کہ 365 بتوں میں ان ظالموں نے روایات میں آتا ہے، تفسیر میں آتا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تک کو نہیں چھوڑا،
ان کی بھی تصاویر بنا کر ان کو بھی پوجنے لگے. یہ مکے کے مشرکوں کا. اور یہ کیا کہہ کے پوچھتے تھے کہ یہ ہم جو ہے بے گناہ، ہم گنہگار ہیں، ہم بہت گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گنہگاروں کی کہاں سنے گا؟ یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں. یہ حبل کون تھا؟ یہ حبل وہ تھا، یہ جو ہے لوگوں کو جو ہے کچھ کھلاتا تھا، یہ پانی پلاتا تھا حج کرنے والوں کو، اس طرح روایت میں آتا ہے. اور یہ لات اور یہ عزا یہ عورتیں تھیں. ہاں، تو یہ مختلف بڑے بڑے بتوں کے نام قرآن مجید میں ہیں. لات، منات، عزا، یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں ہیں. اسی طرح نوح علیہ السلام کے دور کے بت بھی موجود ہیں قرآن مجید کے اندر. ود ہے، سواع ہے، یعود ہے، یغوث ہے، و نصر ہے، یہ سارے بت ہیں. یہ کون تھے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک بزرگ ولی اللہ لوگ تھے. بعد میں ان کے مر جانے کے بعد ان کی نسلوں نے ان کی پرستش کرنا شروع کر دی اور لوگوں کو یہ کہا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سے وسیلہ بناؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے گا. اور بے آئینی ہی مکے کے مشرک بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے. یہ حبل کو کوئی خدا نہیں مانتا تھا، نہ لات کو مانتا تھا، نہ عزا کو مانتا تھا، نہ منات کو مانتا تھا، بلکہ یہ مانتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رائگاں نہیں جانے دے گا اور ہمارے کام بن جائیں گے. یہ چیزیں تھیں. کیا وہ حج نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ رکوع و سجود نہیں کرتے تھے؟ وہ کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرتے تھے؟ بالکل کرتے تھے. آج ہم بھی کر رہے ہیں. تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اندر انہوں نے بت پرستی اور یہ چیزیں شامل کر لی تھیں، جس کو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر کے وہ تمام شرکی اعمال ختم کر دیں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرے ساتھ قرآن مجید کے اندر ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اور وہ بہت جو شرک کرتا ہے نا اللہ کے ساتھ، بہت دور ضلالت میں چلے جائے گا. اور آج بھی کئی لوگ فلاں بابا ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہاں نلکے کا پانی جاؤ، وہاں باڑی میں سے پانی لے کے نہا لو، تمہاری بیماریاں دور ہو جائیں گی، وہ کر لو، یہ کر لو. یہ تمام کے تمام غلط اعمال ہے. اس کا اسلام سے کوئی دور تک تعلق نہیں ہے. یہ شرک ہے، شرک باللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شرک جو کرتا ہے بہت دور گمراہی میں چلا گیا وہ لوگ. اس لیے یہ نام، یہ فل مدد، یہ المدد، وہ المدد، یہ بند کرو. یہ ساری چیزیں شرک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو. وہی اکیلا ہے، وہی دعائیں سنتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وما سألک عبادی انی فإنی قریب. میرے بندے مجھ سے میرے تعلق پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے. تو کہتا ہے وما سألک عبادی، مجھے پکارو، میں سنتا ہوں تمہاری بات، میں تمہارے بالکل قریب ہوں، میں تمہاری بات سنتا ہوں، میں تمہاری دعا سنتا ہوں. مجھ سے مانگ کر تو دیکھو. مگر بندہ خدا تو غیر اللہ کی چوکٹ پر جا کر اپنی ناک کو آلودہ بناتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنے کی تیری ناک جھکتی نہیں، تیرا پیشانی جھکتی نہیں. توبہ کرو ان شرکی عمل سے، چھوڑ دو یہ سارے گھورت بندے اور عبادت کرو اللہ کی. پیروی کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آخرت میں شرمندگی سے بچ جاؤ اور ہمیشہ کی جہنم میں جانے سے بچ جاؤ. آگے اللہ فرماتا ہے ان يدعون من دونه الا اناسا وان يدعون الا شیطانا مریدا لعنه اللہ وقال لا تتخذن من عبادك نصیبا مفروضا. یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں، حقیقت میں وہ سرکش شیطانوں کو پکار رہے ہیں، ہوتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا. یہ جو مشرکین ہیں، آج بھی مشرکین ہیں، فلاں بی بی کا ہے، فلاں بی بی، وہ بی بی، یہ بی بی. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں، یعنی عورتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں. اناسا سے مراد عورتیں ہیں، اناسا سے مراد عورتیں ہیں. اور آج بھی عورتوں کے نام پر عبادتیں ہوتی ہیں میرے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان شرکی اعمال سے بچائے. اس آیاتوں سے معلوم ہوا کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے. تفصیل کے لیے دیکھیں سورۃ النساء، میں نے پہلے بیان کیا تھا. دیگر گناہوں کی معافی کا امکان ہے، اللہ چاہے تو سزا بھی دے سکتا ہے. ایک ہی گناہ میں دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں، حقوق اللہ و حقوق العباد. حقوق العباد کی معافی صاحب حق سے ہونا لازمی ہے. بہرحال حقوق العباد کی تلافی کے بعد ہی حقوق اللہ کی معافی ہوگی. شرک کی موٹی 3 اقسام ہیں. شرک فی الذات، شرک کی 3 اقسام بتائی جا رہی ہیں. شرک فی الذات، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں اور مشرک فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں وغیرہ. یہ ہوگا نمبر 1. شرک فی الصفات، جیسے اللہ کو کل علم غیب ہے، کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے. یہ نمبر 2. تیسرا شرک ہے شرک فی العبادات، غیر اللہ کے نام جانور ذبح کرنے یا انہیں استعانت کے لیے پکارنا وغیرہ.
یعنی کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، ٹھیک ہے، اگرچہ نیت کسی بابا کی ہے، فلاں بابا کی 11ویں ہے، فلاں بابا کی نیاد ہے، فلاں بابا کی نظر ہے، یہ جب تم نیت کر کے وہ بکرا خریدو گے اور پھر ذبح کرو گے، بھلے ہی تم اللہ کا نام لے لو، مگر یہ اللہ کے لیے تم نے ذبح نہیں کیا بلکہ غیر اللہ کے نام پر، تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آگے، ولا اذلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فلا يبتكن آذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا۔ اللہ فرماتا ہے اور میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، انہیں آرزوئیں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان پھاڑ ڈالیں، اور انہیں یہ بھی حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیل کر ڈالیں، اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا اس نے سری نقصان اٹھایا۔ مشرکین جو تھے نا، یہ مشرکین کا عقیدہ تھا، وہ اونٹنیوں کو دیوتاؤں کے نام کر کے چھوڑ دیتے تو علامت کے طور پر کان پھاڑ ڈالتے۔ آج بھی ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ بکرا، ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ ناڑا بندی ہے اور وہ فلاں اس پر کر دی کہ نہیں بھائی یہ فلاں بہت بڑی نیاز کا فلاں جگہ کا بکرا ہے، نہیں اس کو چھیڑنا نہیں، چھوڑ دیتے ہیں ایسے ہی۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ آج ہم قبر والوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں بکروں کو، تو وہ لوگ بھی اپنے دیوتاؤں کے نام پر، یہی جو حبل ہے، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، فلاں ہے، مکا ہے، ہاں بعال ہے، ود ہے، سوا ہے، یعود ہے، یعوث ہے، ونصر ہے، یہ بھی چھوڑ دیتے تھے۔ یہ بھی جو ہے بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آگے اس کے بہت سے مفہوم ہو سکتے ہیں، مثلاً مرد عورتوں کا اور عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنا لیں، یا عمل لواطت، یا عورتوں کو کھیلوں اور معیشت کے میدان میں لا کھڑا کرنا، یہ سب چیزیں فطرت کے خلاف جنگ ہیں جن میں بالآخر انسان ہی ناکام ہوتا ہے۔ جیسے کہ آج کل اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک تو یہ کہہ رہا ہے انہیں یہ بھی حکم، یعنی شیطان کہہ رہا ہے، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو لعنتی قرار دے کر کے جب جنت سے نکال دیا تو اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی، بسم اللہ، اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی، اے اللہ مجھے اس وقت تک ایک اجازت دے دے، میں تیرے بندوں کو دائیں بائیں اوپر نیچے سب جگہ سے تو گمراہ کروں گا، اور ایک اچھی بھاری مقدار میں اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے نا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو یہ کام کراؤں گا، تیری تخلیق میں تبدیلی کا بھی ان کو ڈالوں گا۔ تخلیق میں تبدیلی جیسے کہ آج کل یہ جو LGBT، ہاں، گےازم، ہاں، لیسبینزم، یہ جو تخلیق ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مرد بنایا ہے، ایک عورت بنایا، مگر آج کل کی جو ہے مرد عورت بن جا رہے ہیں، عورتیں مرد بن جا رہی ہیں، تو یہ تخلیق میں تبدیلی کر دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں سے لذت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کیا ہے، مگر یہ لذت کے لیے مردوں سے جو ہے، بچوں سے، مردوں سے لذت لے رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر کے شیطان نکلا ہے، اور آج بھٹکا رہا ہے انسانوں کو، اے انسانوں اس چیزوں سے رک جاؤ، یہ 2 4 10 20 40 50 100 برس کی زندگی ہے، اس کے بعد ایسی زندگی آنے والی ہے جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، جہنم میں چلے جاؤ گے اگر یہ چیزوں سے باز نہیں آؤ گے۔ یہ روکو، یہ لیسبینزم، یہ گےازم، یہ سارا اسلام کے خلاف ہے۔ آج مسلمان بچے، ہم دیکھتے ہیں، ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ لڑکے، مرد بچے، ان کے ماں باپ کو مرد بچہ پیدا ہوا، وہ بڑے ہوئے اور بعد میں انہوں نے اپنے جو ہے اعضاء کو کٹوا کر کے عورتوں میں شمار ہو گئے۔ تخلیق میں انہوں نے تبدیلی کر لی، اور شیطان نے وعدہ کیا تھا بھٹکاؤں گا، اور وہ بھٹک گئے اور وہ اس طرح چلے گئے۔ کسی کو لڑکی پیدا ہوئی، مگر وہ آپریشن کے ذریعے سے وہ چہرہ پورا داڑھی واڑی مونچھیں کر کے ساری چیزیں اپنے کاٹ کوٹ کر کے وہ لڑکے کی طرح دکھنے لگے۔ یہ سسٹم جو ہے دنیا میں بہت فروغ ہو رہا ہے، اور شیطان نے وعدہ کیا ہے چیزوں کا۔ تو مسلمانوں ان چیزوں سے بچے رہو، یہ غیر فطری چیزیں ہیں۔ فطرت، مرد کو مرد پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، عورت کو عورت پیدا کیا۔ مرد کے اپنے حقوق ہیں، عورت کے اپنے حقوق ہیں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے مرد بنا کر پیدا کیا۔ تم کون ہوتے ہو اپنے آپ کو بدل لینے کے لیے؟ تم کون ہو؟ یہ جسم کا مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ ڈیسائیڈ کرا نا کہ تم مرد بن کر پیدا ہو۔ تم کون ہوتے ہو؟ توبہ کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، قیامت آنے والی ہے، قیامت کے بعد تم کس کے پاس جا کر چھپو گے؟ ڈر جاؤ اللہ سے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ شیطان ان سے وعدے کرتا اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو وعدے بھی کرتا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جس سے نجات کی وہ کوئی صورت نہ پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو یہ نصیحتیں، یہ قرآن مجید کی جو نصیحتیں ہیں، یہ کس کے لیے اتاری ہیں؟ ہم انسانوں کے لیے اتاری ہیں، ہم آدم کی اولاد کے لیے اتاری ہیں. ہاں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے کہ ہم نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. تمہارا پیدا ہونا صرف اللہ کی عبادت کے لیے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں. اب تم اس کی عبادت کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کھانا کھاؤ، اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے کپڑے پہنو، ہاں یہ چیزیں کرو، اپنی اولادیں پیدا کرو تاکہ وہ بھی جو ہے اللہ کی عبادت کریں. تمہیں پیدا ہی اس کے لیے کیا گیا ہے. تم کوئی راکٹ سائنس کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. تم سے سابقہ بہت بڑی بڑی قومیں تھیں، ایسی بڑی بڑی قومیں تھیں کہ پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر کے بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے تھے. آج تم اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی وہ کام نہیں کر سکتے. قوم عاد اور ثمود کے واقعات موجود ہیں. یہ لوگ بڑے بڑے چٹانوں، بڑے بڑے جو ہے پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے چھانٹ کانٹ کر کے بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے تھے. وہ ٹیکنالوجی آج تم لا سکتے ہو؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے زمانوں میں آج سے کہیں زیادہ ٹیکنالوجی چھوڑ چکا ہے. تم اس کو چھوٹے موٹے موبائل فون کو اور یہ ساری چیزیں جو ہے بات کرنے کے آلات کو، انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹی وی کو، ریڈیو کو، یہی ترقی کا ضامن سمجھے ہو. سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے ایسے لوگ تھے کہ پلک جھپکتے ہی ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے واپس آ جاتے تھے. کہاں ہے ٹیکنالوجی؟ آج بہت بڑے بڑے طیارے ہیں، بڑے بڑے راکٹس ہیں، پلک جھپکنے میں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر سکتے؟ نہیں طے کرتے. تو یہ قرآن مجید کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب حکم دیا کہ کون ہے وہ فلاں تخت کو لا سکے، ایک نے کہا اٹھ کر کے کہ میں آپ کی اس محفل سے پہلے لا دوں گا وہ چیز کو. یعنی کہ محفل کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ گھنٹے 2 گھنٹے کی. اور کوئی ہے تو اور ایک نے اٹھا اور کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکتے ہی وہ لا کر کھلا دوں گا. تو یہ پلک جھپکنے اور یہ منٹوں میں لا کر کے ڈالنے، ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے جا کر وہ تخت اٹھا کر لانے والے یہ ٹیکنالوجی آج ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں ہو سکتی. تو ٹیکنالوجی یہ بھی بہت کچھ سابق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی تھی. ابھی نہیں ہے، ابھی کم ہے، ابھی دھیرے دھیرے جو ہے ابھی وہ وہاں تک پہنچتے نہیں. اس سے پہلے قیامت آتی، اللہ بہتر جانے. تو یہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس سے بڑی ٹیکنالوجی بہت تھی. تو میرے بھائیوں، میں یہی کہوں گا، قرآن مجید کی یہ دعوت، قرآن مجید میں اچھی اچھی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجی اور ہم گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. تو ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر کے لوگوں تک پہنچانے والے بنیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. میں آپ سے پھر دوبارہ گزارش کرتا ہوں، ہمارے اس یوسف طاہر آفیشیل چینل کو فروغ دیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، ہم کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم دل جمائی کے ساتھ زیادہ لوگ دیکھیں. اس کو شیئر کریں، کامنٹ کریں، کچھ آپ کو پوچھنا ہے تو کامنٹ کریں کر کے آگے بڑھائیں بات کو. اور اس دعوت کو آپ بھی کریں. یہ میرا اکیلے کا فرض نہیں ہے، یہ آپ کا بھی فرض ہے کہ یہ اللہ کا کلام دوسروں تک پہنچائیں. تو میرے بھائی، میں آپ سے اور زیادہ کیا کہوں، آپ اس دعوت کو آگے بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ ہماری اس ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور ہمیں سبسکرپشن کریں. اجازت دیں مجھے، آج کا درس یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر اللہ موقع دے گا اگلے درس میں دوبارہ حاضر ہوئے. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.